ہے نا، تو ان کی نظر بد اور برداشت کا یہ عالم ہے. بہت اللہ کا احسان ہے کہ پورا حصہ زائد کا میرے حصے میں نہیں آ رہا. امی جی، میں نے پوری پوری روٹی کھا کے ابھی ادھر دیکھ کرنی تھی. یہ دیکھو، یہ نہیں برداشت کاری صرف اتنے کا. دوپٹے کے بغیر نا زہر لگ رہا سارا قسم سے. آپ دیکھنا کتنا پیارا ہے. نہیں، پتہ چلے بندہ پاکستان کا ہے، ننگا سیر تو پھر یورپ ہی ہے. اے، میں کہا بھائیا مینوں تو یہ بتیاں یاد نہیں سی. چلو میں کہا کوئی گل نہیں، اے جل جاندیاں تو پھر پتہ نہیں کی جل جانا سی کتے اندر کیڑی کیڑی چیز جلنی سی. جو بھی ہے جیسا بھی ہے ماشاء اللہ بہت پیارا لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. دیکھو ذرا، میں نے کسی کے لیے بھی نہیں کیا. ہاں، میں نے اپنے اللہ رسول جو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں، سچ اپنے ملک کے لیے کیا. ہم اتنی لوگوں پہ پیسے خرچتے ہیں، ہیپی برتھ ڈیز کے لے کے جاتے ہیں تحفے وغیرہ، ہر چیز وغیرہ، لیکن کبھی کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا کیا نہیں دیا. ہر وقت گلے شکوے ہم کرتے کرتے ہمارے اوپر یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ہمارے لیے یہ نہیں پاکستان نے کیا، ہمارے لیے وہ نہیں کیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ نہیں سوچا. لیکن ایک بات ہے کہ آپ اپنے نظریے کو ایسے ہی ہم چینج کر سکتے ہیں کہ ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایسے کر لے ویسے کر لے. نہیں، آپ اپنے حصے کی شمع جلائیں اور آگے بڑھیں. شاید آپ کی جلدی روشنی کو دیکھ کے کسی کو اپنی منزل مل جائے، اور کسی کی کھوئی ہوئی منزل کے راستے سے بھٹکا ہوا انسان کیا پتہ اس لو کا انتظار ہی کر رہا ہو، اس روشنی کا انتظار ہی کر رہا ہو. میں بھی، لیکن اتنا کوئی سوچتا نہیں نا ہے اپنے بارے میں. تو بڑی اچھی ایک بات یاد آ گئی کہ اپنے لیے تو ہر کوئی جیا اپنے لیے تو ہر کوئی جی لیتا ہے. بات تو تب ہے کہ اوروں کے کام آئے. اوروں کے کام کیسے آ جاتا ہے؟ اوروں کے کام ایسے آ جاتا ہے کہ جیسے آپ اچھے اچھے کام کر سکتے ہیں. میں بھی، ہم سب کہتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں، لیکن اپنے منہ میاں میٹھو بننے سے کیا فائدہ؟ اس کا بس یہی فائدہ ہے کہ آپ کو کب برا لگتا ہے انسان اپنے آپ کو. شاید میں بھی مجھے تو ویسے میں اپنے آپ کو نہ کئی دفعہ بہت ہی بری لگ رہی ہوتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا میرے اندر یہ بھی برائی 100,000 برائیاں میرے اندر ہیں. لیکن کبھی کبھی میں کہتی ہوں آئی ایم پرفیکٹ. لیکن اللہ اکبر، پرفیکٹ ذات میرے رب کی ہے. اور اس کے بعد وہی جانتا ہے کہ رب کے بعد پرفیکٹ ذات کس کی ہے. کسی کی بھی نہیں. رب نے اپنی ذات کو ہی پرفیکٹ بنایا، اور رب العالمین کا بڑا ہی احسان ہے کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات کی امت میں سے پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بھی بنا سکتے تھے، کسی بھی امت کے پیغمبر کی ہم پیدائش ہو سکتے تھے، بٹ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا دین ہے، احسان ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات کی امت میں سے ہیں. تو شکوہ نہ کیا کریں، شکر کیا کریں، تاکہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بڑھائے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا دین ہم نہیں دے سکتے کہ ہم کیسے دے سکتے ہیں اس چیز کا دین کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت یہی چیز کا گلہ رہ جائے گا کہ میں نہیں، یہ
ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया। चले फिर आज आपको अपने बचपन का वाक़या सुनाती हूँ। मेरी बचपन का सुन लें या पैदाइश से पहले का ही सुन लें। चले, मेरी अम्मी को कुत्सिया बानो नाम बड़ा ही पसंद था, पता नहीं क्यों। अम्मी कहा करती थी कि हमारी गली में ना एक लड़की रहा करती थी, वो डॉक्टर थी, और अम्मी को बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मेरी भी बेटी डॉक्टर बने। अम्मी की नालायक बेटी डॉक्टर तो नहीं बनी, लेकिन टीचर बन गई आगे जाकर। खैर, जब अम्मी जान ने ख्वाहिश की होगी मैं भी, या उन्होंने मुझे शायद हाथों में ही लिया होगा, तो उससे पहले ही कहीं सोच लिया होगा कि जब कभी मेरे घर बेटी पैदा होगी ना, तो मैं उसका नाम कुत्सिया ज़रूर रखूँगी। पता नहीं, रब जाने इस नाम की क्या लॉजिक थी और अम्मी जान की क्या लॉजिक थी। खैर, अम्मी जान की यही लॉजिक ने आज हमें यहाँ पर पहुँचाया, और मेरा नाम कुत्सिया बानो है। और अल्हम्दुलिल्लाह के मुनफरिद और यूनिक नाम के साथ अम्मी जान ने मुझे बड़ा किया। और खैर, बहुत ही बुज़दिल पर्सनैलिटी थी, ना पूछे कैसी पर्सनैलिटी थी। और इतनी प्यारी शक्ल सूरत का बुरा नहीं मैं कहती, मेरे रब की बनाई हुई कायनात की चीज़ कोई भी बुरी नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने अपनी हर उम्र का एक अलहदा हुस्न महसूस किया है। भले उसे लोग कोजा ही कह लें, चलें कोई बात नहीं, आप कोजा कह लें तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अब कोजा कहने से क्या फ़ायदा, फ़र्क पड़ जाएगा। मेरी ज़ात को कहने से मैं ना कोजी हो जाऊंगी, और कहलवाने से ना मैं सोनी हो गई। ठीक है, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा एहसान है, शुक्र है कि अम्मी जान की ख्वाहिश मैंने पता नहीं किसी हद तक पूरी की नहीं की, लेकिन हाँ, अम्मी जान की ये ख्वाहिश है और थी भी कि बट जो मैं काम नहीं कर सकी तो वो मेरी बेटी कर रही। तो करते करते अब आप ये समझें कि इस आसमान का वो परिंदा और इस समुंदर की वो मछली, जो मतलब कि मेरा तो भी ख्याल है कि मैं 2 मीटर भी तय नहीं कर सकी, और 2 मीटर भी तय नहीं कर सकी फासला अपनी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 38 एज है, और 38 एज में मैं समझ रही हूँ कि अभी मैंने अपनी उस समुंदर और उस कायनात के स्काई आसमान के सिर्फ़ 2 गज़ हिस्से को पार किया है। और इस 2 गज़ में मैंने मुझे लगता है नालायकी ज़्यादा है। नालायकी ज़्यादा इसलिए कहूँगी कि सबसे छोटी हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा प्यार भी मिलता है और सबसे ज़्यादा डांट भी मिलती है। इसलिए कि डांट मिलना बुरी बात तो नहीं है, आप यकीन करें कि डांट मिलना बुरी बात नहीं है, लेकिन डांट तो फिर डांट होती है, और प्यारी प्यारी डांट होती है। लेकिन प्यारी प्यारी डांट में मैं क्या करूं कि अगर मुझे प्यारी सी वो डांट जो है अम्मी की वो कुछ ज़्यादा मिले, चलो खैर वो फिर सारे मिले, सबकी डांट मिलती है। और खैर इतनी उर्दू बोल बोल के मैं थक गई हूँ। मैं हूँ भी माशाल्लाह लाहौर और पंजाब की, तो क्यों ना थोड़ी सी पंजाबी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ आओ फिर मित्रों ते बेलियो पंजाबी च गल्लां करने जी। बड़ा ही अच्छा और बहुत ही प्यारा दिन गुजरा है आज का 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान बना था। माशाल्लाह अल्लाह ताला के बहुत ही बड़े एहसान में से सबसे बड़ा मैं कहूँगी एहसान हमारे लिए ये है कि अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान दिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के तफ़ैल उनकी कोशिश और काविश और उनकी अनथक मेहनत की, उनकी
سخت محنت کے صلے کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہیں۔ خیر، آزاد ملک میں بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایسی آزادی منائیں کہ اتنے بے ہوش ہو جائیں آزادی منانے کے چکروں میں کہ آپ کا ساتھ والے گھر کا پڑوسی نہ جانے کتنے دن سے بھوکا ہے، آپ کو نہیں پتا، نہ جانے کتنے وقت سے بھوکا ہے، آپ کو نہیں پتا، لیکن آپ کو یہ ضرور پتا ہے کہ میرے ساتھ والے پڑوس میں رہتی کون ہے۔ آئی تھنک آپ سمجھ گئے ہوگے، تسی بہتر جانتے ہو، ودیا سمجھے ہوگے کہ ساڈے نال دے گھر چ کیڑی مٹیار رہندی ہے۔ اے سانو سارا پتا ہوندا ہے، او مٹیار اچھی لمبی کنی ہے، قد دی چھوٹی ہے، موٹی ہے کہ پتلی ہے، لیکن سانو اے نہیں پتا ہوندا بیچاری نے کھانا کھادا، بھوکی ہے، کیسی ہے، نہیں ہے۔ خیر، وہ بھی پتہ لگ ہی جاندہ ہے، ایک وقت آندا ہے تے۔ لیکن بے معنی جے رشتیاں دے وچ لپیٹ چ اج کل اسی آ گئے۔ نہ میرا ملک برا، میرے سامنے پاکستان دی ہلکی جی بھی کوئی برائی کردا ہے نا، یقین جانو میرا دل اور میری روح سڑ جاتی، پوج جاتی ہے، اور مینوں بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اتنا غصہ آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا اپنے اندر۔ لیکن میں ابھی تک، ظاہری بات ہے، الحمدللہ میں ایک ٹیچر ہوں، استاد ہوں، میں نہیں کسی کو مطلب کہ میں کسی کی انسلٹ نہیں کر سکتی، میں کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتی، میں کسی کی بھی بے عزتی نہیں کر سکتی، اس وجہ سے نہیں کر سکتی کہ میں کیسے کسی کی بے عزتی کروں، اور کیوں کروں میں کسی کی بے عزتی۔ جتنی میں بے عزتی کروں گی، میں اپنی تربیت ظاہر کروں گی۔ اپنی بدتمیزی دکھا کر آپ کچھ بھی نہیں ظاہر کر سکتے۔ پتہ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ آج ایک بات سنیں چھوٹی سی، بڑی اچھی، شاید کسی کے کام آ جائے، اگر نہ بھی آئے تو چلے جانے دیجیے گا، بھول جائیے گا۔ بات یہ ہے کہ میں نے بڑی دیر پہلے سنا تھا کہ آپ کی زبان میں آپ کی بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں۔ آپ کی زبان مطلب کہ آپ کے الفاظ جو ہیں، کہتے ہیں مار سے انسان ہاں، لفظوں کی مار جو ہوتی ہے ان کے زخم نہیں بڑھتے، لیکن لفظوں کی مار کے زخم تو نہیں بڑھتے، لیکن آپ یہ میری بات سمجھیں کہ آپ کے جو لفظوں کی مار کے اگر زخم نہیں نہ بڑھتے، لیکن انسان کے جسمانی زخم بڑھ جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ اچھا برا وقت ہر ایک پر آتا ہے، اور غم کا موسم زیادہ لمبا ہوتا ہے، خوشی کا موسم پتہ نہیں کیوں چھوٹا لگتا ہے۔ ہمیں خوشی 10 دن کی بھی ملتی ہے نا، غم ایک دن کا بھی مل جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہم بڑے دکھی ہیں، ہم بہت بیڈ ہیں، یہ ملک ایسا ہے، یہ ویسا ہے، ہائے ہمارے حالات، ہم مر گئے، ہائے اڑ گئے، آئے ہو گیا، اے ہو گیا۔ نہیں، ایدا ہو گیا، اودا ہو گیا، ایدا اودا نہیں کہی دا ہوندا، اللہ دا شکر پڑی دا ہے۔ جے میرا رب چنگا دیندا تے لوکی نہیں جین دیندے، تے جے میرا رب دے ولوں اللہ خیر کرے کدے مندا وقت بھی آ ہی جاندا ہے تے لوکاں کہندے اوئے ہوئے ہوئے بابا جی مر گئے، رڑ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ایدا نہیں کہی دا، اس طرح نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ دیکھو، برے وقت میں اچھے وقت کو یاد رکھیں، اور اچھے وقت میں آپ نے اپنے برے وقت سے تجربات حاصل کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو اچھے وقتوں میں بھولے مت۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے اوپر اگر ایک رات بری آ گئی ہے تو آپ نے 10 راتیں جو کھانا کھا کے سوئے ہیں، وہ آپ نے 10 راتیں والا کھانا بھول کر، اور ایک رات کی آپ نے فاقہ کہ جو فاقہ ہی کہوں گی، آئی تھنک مجھے زیادہ بیٹر لگ رہا ہے فاقے والے ورڈ کو، آپ اپنے شکوے شکایتیں اور اللہ اکبر لعنت اور ملالت اور پتہ نہیں کس پہ آپ مرنے مرانے پہ بھی آ جاتے ہیں۔
اللہ اکبر. میرے رب کی قدرت کائنات میں قبضے میں ہر چیز کا نظام ہے، بہت ہی بہتر ہے. ورنہ ہم میں یقین کریں، پہلے تو لوگ کہتے تھے نا کہ رب دے ہتھ وچ بس نہ ہوندا تے بندہ دا نہ کردا سا پورا، بہت مشکل ہو جاتا. اور واقعی یہ کائنات نا رب العالمین چلا رہا ہے. اور اس کے بعد اس کائنات میں ایک چھوٹا سا کیوٹ سا پیارا سا میرا اتنا اچھا ماشاء اللہ پاکستان ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پاکستان کا بنایا ہے حصہ، تو کیوں ہم ایسے کریں؟ دیکھیں نا، آپ کی پیاری چیز ہے، تو آپ نے اس کے اندر آپ رہ رہے ہیں، یعنی کہ آپ کا گھر ہے. کہہ لیں ماں، کہہ لیں دھرتی، کہہ لیں میری سونی دھرتی ہے. جگ جگ جیے میرا پاکستان، کتنے ترانے بنے. اور دیکھیں آپ کتنی محنتوں سے، کتنی کاوشوں سے، کس طرح کی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیارا سا اچھا سا ملک دیا ہے. تو ایسے نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں کرتے. ایک میری امی جان بہت پیارا ورڈ بچپن سے ہمیں سکھاتی ہوتی تھی: او جانے کوئی گل نہیں، ایسا ہو گیا تو کیا ہو گیا، او جانے کوئی گل نہیں. ہم نے کہنا پتہ نہیں یہ او جانے کا ورڈ کیا ہوتا ہے. پڑھے ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ او جانے دو، ایسے نہیں کرتے، تمہاری ہی غلطی ہوگی. تو اب سمجھ آئی کہ او جانے کا مطلب ہے کہ درگزر کرو، چھوڑ دو، جانے دو، اور بس آگے بڑھو. غصہ بہت آتا ہے کئی دفعہ، یقین کریں، سامنے والے بندے پہ ہاتھ اٹھنے سے پہلے میں کہتی ہوں وقت نہیں ملتا کہ آپ کا ہاتھ رک جائے. آپ کا ہاتھ پتہ ہے کون چیز روکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر. لیکن نیچے آپ کی جو نیچے آپ کا رہنما جو چیز ہے، وہ آپ کی اپنی انسان ہے، انسان کا ضمیر ہے کہ بھائی نہیں، آپ کی تربیت ہے کہ یہ سامنے والا بہت بدتمیزی کر رہا ہے، میرے سے اب برداشت کا حد ہو گئی ہے پار، میرا لیول اپ ہو گیا ہے، میں کیسے کروں؟ بالکل نہیں مجھے راس آ رہا کہ میں کیسے کروں. ٹھیک ہے، میں کیسے کروں، کہ میں کیا کروں، یہ کروں نہ وہ کروں، کچھ تو کروں. چلیں کچھ کر ہی لیتے ہیں. آپ کہیں گے اتنی باتیں کر رہی ہے، اس نے اسکول نہیں جانا؟ جانا ہے اسکول. جانا کیوں نہیں جانا؟ اسکول کا آج پہلا دن ہے، منڈے ہے اور ویکینڈ ہے. ویکینڈ میں کیا کہتے ہیں، ویکینڈ ہے میرا، اور بس منڈے از دا نیو ڈے ود lots of energy and move on. کیا انرجی، کیا انرجی، ہاں کیا انرجی کہیے. اچھا جی، انرجی کیا کہوں میں اس کو؟ انرجی، جی اتنی انرجی کہ ایک چھٹی آتی ہے اور ساری گھر کے کاموں میں نکل جاتی ہے. مت پوچھئے، کبھی ہم کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں فٹافٹ صفائی کر لیں، تو چلو دیکھا پلٹ کے تو ہماری الماری بیچاری میری منتظر بیٹھی ہے کہ کب بی بی مجھے دیکھے گی اور میری حالت زار پر کچھ ترس کھائے گی. خیر، ذرا سا کام سمیٹتے یاد آیا، اوہو آج تو 14 اگست ہے. کتنی باری یاد آیا ہے ملک کا نام، لیکن ابھی تک تیوہار ہی نہیں ہوئے. چلیں کرتے کرتے اب شام ڈلی، پھر یہ کیا وہ کیا، وہی گھریلو کام جو سب لوگ کرتے ہیں. کپڑے دھو لیے، اپنے ویکینڈ کی سب تیاری کر لی، نیکسٹ ویک کی.
اب یہ کیا کہنا کہ اب منڈے آ گیا، چلیے اٹھیے اب پیر آ گیا. نہیں نہیں، وہ والا پیر نہیں، دم والا پیر نہیں، پیر مطلب کہ منڈے، مطلب کہ ہفتے کا پہلا دن. چلیں آئیں اسکول چلتے ہیں. مجھے تو ابھی بھی لگتا ہے جیسے میں اپنے ہی اسکول جا رہی ہوں، وہی ٹائم، وہی راستے اور وہی سب کچھ. اٹھو بچوں، آنکھیں کھولو، بستر چھوڑو، منہ ہاتھ دھو لو. زیادہ سونا ٹھیک نہیں ہے، صحت کا کھونا ٹھیک نہیں ہے. جلدی سے اٹھ تو سب سے پہلے اٹھتے ہیں، امی ابو کو سلام کرتے ہیں. سب سے پہلے اٹھتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں. رب کے شکر کے بعد امی ابو کو سلام کرتے ہیں. امی ابو کو سلام کرنے کے بعد جلدی سے منہ ہاتھ دھوتے ہیں. پیارا پیارا منہ ہاتھ دھونے کے بعد یونیفارم اس کے بعد بچے اٹھتے ہیں، ہنستے گاتے. اس کے بعد بچے اٹھتے ہیں، آنکھیں ملتے باتھ روم میں جاتے ہیں، دانت برش کرتے ہیں، منہ ہاتھ دھوتے ہیں، جلدی سے یونیفارم پہنتے ہیں. امی ناشتہ ریڈی کرتی ہیں، جلدی جلدی بیگ کو سمیٹ کے ساتھ لنچ بھی دیتی ہیں. پانی کی بوتل تو بھول نہ جانا میرے بیٹا، پانی کی بوتل لیتی جانا میری بٹیا. اس کے بعد سارا نہیں دیکھو، سارا کام دیکھے پھر امی کو ملے، اللہ حافظ کرے، ابو کے ساتھ بیٹھے اور اپنی اسکول کا راستہ لے. خیر بچپن کی یاد تازہ ہو گئی. پانی دینا. بچپن کی یاد تازہ کرتے کرتے مجھے پیاس لگ گئی ہے، چلے میں پانی پی لوں. بچپن کی یادیں، اوئے ہوئے، کسی دن بچپن کی یاد پہ بات کروں گی. آج ٹائم بہت مختصر ہے، بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بس مختصر سے ٹائم میں اجازت دیجیے. میری باتوں کی ٹرین جب چلتی ہے نا تو بس بڑی مشکل سے روکنی پڑتی ہے مجھے. خیر اب میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، میں نے اپنے اسکول کے لیے تیاری کرنی ہے. اور میرے بچے، میری کلاس کے بچے، میرے پیارے پیارے 2 کلاس کے بچے میرے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں، ہوں گے انشاءاللہ پیارے پیارے تیار ہو کے. آج منڈے ہے، 14 اگست سے اگلا دن یعنی کہ 15 اگست. تو 15 اگست میں بچوں کو دیکھوں پیارا پیارا کیسا تیار ہو کے آئے ہیں. اللہ حافظ، گڈ بائے.
Detected. Text. O. Detected. Text. O. Button. Det- Detected. Text. O. Button. Detected. Text.